بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ پولیس فائنلی گھر میں داخل ہو گئی ہے اور عمران خان ہکا پکا ہو گئے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں والا سین کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ جس چکر میں پولیس جو ہے وہ عمران خان کے گھر کے اندر داخل ہوئی ہے، وہ چکر ہے جناب جناح ہاؤس عرف کور کمانڈر ہاؤس عرف پاکستان کے دوسرے بڑے شہر اور اہم ترین شہر لاہور کو ویسے معذرت کے ساتھ میں سب سے زیادہ اہم شہر سمجھتا ہوں۔ خبریں میں تھے جمعہ پلے جوان ہوئے ہیں ایسکر کے شاید، لیکن یہ ہے کہ مجھے لاہور جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اہم شہر لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے باقیوں کو اپنا کسی کو چنیوڑ لگتا ہوگا، کسی کو گجرانوالا لگتا ہوگا، پر میں لاہور لگتا ہے پاجی، اسی لیے میں نے سب سے اہم شہر جو ہے اس کو کہا ہے۔ ادروائز بھی اگر آپ دیکھیں تو انڈیا بالکل ساڑھے نال پیندا ہے، اس طرح کرے نا، یعنی بالکل نال جڑیا پہ ہے، ایڈجسٹنٹ جسے کہتے ہیں، تو اس لیے دفاعی اعتبار سے بھی لاہور سب سے زیادہ اہم ہے۔ تو اس کے جو گھر ہے اس کے کمانڈر کا، اس پر آج مجھے جانے کا اتفاق ہوا اور میں نے وہاں پر جو حالات دیکھے ہیں نا، اب ظاہر ہے یعنی آج 19 تاریخ ہے، جس کا مطلب ہے کہ 10 دن گزر گئے ہیں اس جگہ کو مطلب جلائے ہوئے، حملہ کیے ہوئے، تباہ و برباد کیے ہوئے۔ یقین کریں میں اس گھر میں داخل ہوا ہوں، اس گھر کی فضا کے اندر جلنے کی بو ابھی تک آ رہی۔ بہت بڑا گھر ہے، میرا خیال ہے کہ 3-4 ایکڑ دے مشتمل گھر ہوئے گا، کافی بڑا گھر ہے، اس کا کافی بڑا لان ہے، اس میں جو کیا کہتے ہیں ڈرائنگ رومز ہیں یا بیڈ رومز ہیں یا کچن ہے یا دیگر چیزیں ہیں، بہت اونچی اونچی چھتیں ہیں، لکڑی کا بے تحاشا کام تھا۔ آپ اس گھر میں اگر انٹر ہوں تو آپ کے پاؤں کے نیچے ملبے میں ایسی ایسی چیزیں ملتی ہیں آپ کو دیکھنے کو جو دبی ہوئی ہیں، اور اس پورے کے پورے عمارت میں سے جلنے کی سمیل آتی ہے باقاعدہ۔ سانس لینا وہاں پر اگر آپ تھوڑی دیر کھڑے ہوں پرابلم پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ 10 دن ہو گئے ہیں اس کو آگ لگے ہوئے، اس کے بعد حالات نے 112 نے آگ بجھائی ہے، اس تو بعد حالات نے وہاں پر امدادی کاروائیاں کی گئی ہیں، اس کے بعد یہ حالات ہیں۔ تے پوائنٹ سوچو کہ جنہوں نے آگ لائی ہوئے گی انہوں نے کس طرح آگ لائی ہوئے گی۔ اچھا، اب یہ ساری بات بتانے کا مقصد میرا صرف اتنا ہے کہ میں ایکچولی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جنہوں نے آگ لائی نا بہو جی، وہ کوئی عام ہجوم نہیں سی۔ یعنی عام ہجوم کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ جناب پہلے اندرلے پاسے آگ لانی پھر باہر دے پاسے آگ لانی۔ یہ واقعتاً جیسے عامر میر صاحب کہتے ہیں، جیسے محسن نقوی صاحب کہتے ہیں، جیسے کہ ایجنسیز کی رپورٹس ہیں کہ عمران خان کے کوئی شر پسند یعنی جو ٹرینڈ ہے اس کام کے، ٹی ٹی پی والے مثلاً، وہ جناب اس میں شامل تھے جنہوں نے باقاعدہ پائن اگاں لائی ہیں، اور اگاں ہون تکر پاجی بجیاں کوئی نہیں جے۔ اچھا، اب وہاں پر لوگ روزانہ کی بنیاد پہ جا رہے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ یعنی اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، اس گھر کے ساتھ اس واقعے کی مذمت کر رہے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ اپنا رکھواتے ہیں، کیا کہتے ہیں، موبائل باہر اندر چلے جاتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے اس میں عمران احمد خان نیازی صاحب نے آج بڑے جنہوں نے ٹی وی پھٹے مار رہے سن کہ جناب عمران خان نے بلاہر مذمت کر دی۔ وہ جس طرح سے اس نے مذمت کی ہے نا پائنے میں اس مذمت دی مذمت کرنا، یعنی ان کو سوال ہوا ہے۔ آج وہ گئے تھے وہ انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت میں، اسی کیس میں ان کا ایک پیشی تھی، پائندی اتنے گئے سر، اور وہاں پر جا کر انہوں نے ان سے سوال ہوا کہ خاص صاحب وہ کہتے ہیں کہ یعنی حکومت کہتی ہے کہ آپ نے تو مذمت بھی نہیں کی اس واقعے کی۔ تو نے کہا جو اس واقعے کی مذمت کون نہیں کرے گا یہ بتائیں مجھے، کون سا پاکستانی ہوگا جس واقعے کی مذمت نہیں کرے گا؟ نال ہی جناب عمران خان کے جو ہے نا چاہنے والے عمرانڈو ٹی وی چینل اور عمرانڈو صحافی، انہوں نے ٹھا پھٹے مارنے شروع کرتے کہ لو جی عمران خان نے مذمت کر دی، عمران خان نے مذمت کر دی، اور اس طرح سے اس بات کا تاثر دیا جا رہا تھا جیسے عمران خان نے پاجی کو احسان کرتا قوم دے اوتے کہ لو جی فائنلی مذمت ہو گئی۔ تو یہ مذمت کرنے تو بعد کیا ہوگا؟ مطلب مجھے بتائیں، فرض کرتے ہیں کہ انہوں نے سچی مچی دلوں مذمت کی تھی، ایک منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں وہ جو جناح اس میں آگ لگی ہے وہ پائن سارا کم ریورس ہو جائے گا؟ اس کے بعد ساری کی ساری جو بلڈنگ ہے از خود پرانی کنڈیشن میں واپس آ جائے گی؟ دنیا بھر میں پاکستان کی جو ساکھ متاثر ہوئی ہے پاکستانی فوج کی، وہ سر دوبارہ بحال ہو جائے گی؟ لوگ کی پچھلے 8-10 دن اپنی یادداشتوں میں سے کھرچ ڈالیں گے،
ہسٹری میں سے یہ 10 دن ختم کر دیے جائیں گے؟ یعنی آپ اس طرح کی مذمت لے کے جو لوگ اس بات پہ راضی ہیں کیا آخر ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں ان کی اس مذمت کی جانی چاہیے، اور اگر مذمت انہوں نے دل سے کرنی تھی تو یہ مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ جنہوں نے یہ کام کیتا انہوں نے پائن گرفتار کرو؟ کیوں نہیں مطالبہ کرتے؟ وہاں پر کون گیا لیڈ کرتے ہوئے؟ محمود الرشید گیا نا، پڑھیا آیا، میاں اسلم اقبال نے لبا امتی کر، حسان نیازی وہاں سے نکلا ہے، کور کمانڈر کی وہ پینٹ بتا رہا ہے، اس کے کمر کا سائز بتا رہا ہے کہ ویسٹ کتنی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کتنے ہے بھائی؟ عمران خان کے ساتھ تھا نا، جب عمران خان چھوٹ کے واپس آئے ہیں تو نال پائن پیچھے کھلوتا آیا، ٹھیک ہے؟ کتنے گیا بھائی وہ؟ تو عمران خان صاحب جو ہے نا وہ سر ایتھو بھی پراپر نہیں بول رہے، ایتھو بولنا تو بڑی دور دی گل ہے، ابھی تو وہ زبان سے بھی پراپر جو ہے اس چیز کا اظہار نہیں کر رہے کہ وہ نادم ہے اپنی حرکت کے اوپر۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ سعید چودھری صاحب نے ایک ولاگ کیا اور بڑا اس میں زبردست انفارمیشن انہوں نے دی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ چونکہ انفارمیشن کی بڑی تحقیقی قسم کی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا آپ تک پہنچا دوں، باقی تفصیل آپ ان کے ولاگ میں دیکھ لیجئے گا۔ سعید چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو اس دن ایک آڈیو کال لیک ہوئی، پھڑی گئی، عمران خان صاحب اور مسرت جمشید چیمہ کے درمیان ہوئی، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اعظم سے رابطہ کرو، تو اسی سارے سمجھے اعظم سواتی دی گل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ اعظم جو ہے وہ کوڈ ورڈ تھا، اور وہ لاہور کے سابقہ کور کمانڈر سلمان فیاض غنی صاحب کو جو ہے نا وہ اعظم کے نام سے یاد کر رہے تھے۔ ایکچولی وہ ان نہ کہہ رہے تھے رابطہ کرے، پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو سلمان فیاض غنی صاحب ہیں ان کی جو بیگم صاحب ہیں، شاید فاطمہ نام انہوں نے بتایا، وہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان گڈ ٹو سی یو والے ان کی رشتہ دار لگتی ہیں، کو بھانجی بونجی شاید رشتے میں لگتی ہے، اس طرح کو رشتہ انہوں نے بتایا، بڑی تفصیل سے انہوں نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو پاجی گلاں کتے ہور جا رہی ہیں، چیزیں کسی اور طرف ہے۔ میں نے کل اس حوالے سے ایک ولاگ کیا تھا، بڑا تفصیلی میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کا کتنا بڑا نقصان ایکچولی ہوا ہے عمران خان کی اس حرکت سے، اور پھر عمران نے کیا کہ تسی پاجی میں پڑھو 15 منٹہ بعد اس تو زیادہ خطرناک ریئیکشن آئے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ایکچولی اعتراف کر رہے ہیں اس بات کا کہ آہو پاجی میں کیتا جائے، یہ ایکچولی وہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران احمد خان صاحب جو ہیں ان کے گھر سے فرار ہوتے ہوئے اب تک 14 کے قریب شرپسند حکومت پنجاب کے ترجمان کے مطابق گرفتار ہو چکے ہیں، اور جو وہاں پر تلاشی کا سلسلہ ہے اس کے لیے ابھی جب میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں تو یہ بعض ٹی وی چینلز نے، جن کو میں عمرانڈو ٹی وی چینل کہتا ہوں، انہوں نے یہ خبریں دی ہیں کہ جناب عمران خان کے گھر کی تلاشی ہو گئی اور ککھ نہیں لبا۔ تو عمران میر صاحب جو ہیں، عامر میر صاحب سوری، انہوں نے فوری طور پہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب ایسی کوئی گل نہیں، وہاں پر کمشنر گئے ہیں، وہاں پر پولیس والے گئے ہیں اور ایک SOPs طے کرنے گئے ہیں، ٹرمز اور کنڈیشنز وغیرہ طے کرنے گئے ہیں، ٹرمز آف ریفرنس یا SOP طے کرنے گئے ہیں، شرائط طے کرنے گئے ہیں آسان انداز میں کہ کتنے پولیس والے آن گے، کہاں کہاں تلاشی لی جا سکے گی، کتنی خواتین ہوں گی ساتھ، کیا سلسلہ ہوگا، تو آج وہ طے ہوئے گا۔ اور ہو سکتا ہے آج جب اجازت مل جائے، وزیر اعلیٰ پنجاب باقاعدہ اس کی اجازت دے دے تو رات کو آپریشن ہو، یعنی وہ جا کے تلاشی والے آپریشن کی گل کر رہے ہیں اور مار دھاڑ والے آپریشن کی گل نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ لیکن عمران خان صاحب جو ہے نا سارے کیس کے اندر پوائن قلم کرے، ہکے بکے دیکھ رہے ہیں۔ کبھی عمران خان نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ پولیس ان کے گھر میں اس طرح سے داخل ہوگی اور وہ خود اجازت دیں گے کہ آؤ پائن آ کے چیک کر لو۔ وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو اس بات کا احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ پاجی وہ غلط راستے ٹر پے نے، اور جنہوں نے تکا دیتا نا وہ عمران خان پیچھے مڑ کے دیکھ رہے تھے، بندے کوئی نہیں۔ اچھا میں آپ سے عرض کروں، یہ تقریباً ہر لیڈر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا انہوں نے ایک دفعہ برطانیہ میں 2007 کے اندر ایک شہر میں انہوں نے خطاب کیا ہے، کنونشن سینٹر میں، میں وہاں پر موجود تھا باقاعدہ، اور انہوں نے یہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کہتے تھے کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کہتے میں قدم ودا آتا، پیچھے مڑ کے دیکھیا بندے کوئی نہیں، سارے نس گئے، تو ہوں واپس چلا پاکستان ناستے نہیں جاؤ گے، یہ ایکچولی وہ بات کر رہے تھے۔ تو ایتھے بھی پائے عمران خان نے لہی ہوا ہے، عمران خان نو خوش آمد کرنے لے بیٹھے، ویسے تو آپ بڑا ایک کریکٹر ہے بڑا وڈا، لیکن
یہ جو خوشامد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سر مغلوں نے لے بیٹھے تھے، اے عمران خان کس کھیت دی مولی، ذوالفقار علی بھٹو جیسا ذہین ترین آدمی جو ہے وہ خوشامدیاں دے چڑھ گیا سی، تو عمران خان تے بیچارہ بیچ دے کچھ نہیں، یہ تے زندگی جنے کدی گاجر مولی نہیں بیچی سڑک تے کھلو گے، نہ خریدی، پیسے کدی خرچی نہیں کیتے پلیوں، لوگوں نے کھوائی ہمیشہ، لہذا اس کو کیا پتا کہ دنیا یا سیاست کس چیز کا نام ہوتی ہے۔ تو اب پہلے حالات یہ ہیں کہ جے پرکاش نام کے ان کے ایک ایم این اے سابق ہی میں کہوں گا، وہ بھی سر چھوڑ گئے ان کو روتے ہوئے، آنکھیں ان کی بھر رہی ہیں، اور عمران اسماعیل صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جو لوگ اس دوران نہیں بول رہے، یعنی اس سارے کرائسس میں چپ کر کے بیٹھے ہیں، مثلا شفقت محمود صاحب پنجاب کے صدر رہے ہیں یار، ایم این اے رہے ہیں، وفاقی وزیر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پوائنٹ نہیں کہ چپ تو سو کر رکھ کے بیٹھا ہے۔ تو عمران خان نے سوچا کہ ایسے لوگوں کو نا میں نے مطلب پارٹی چوں کٹ دینا ہے، پارٹی رہے گی تو باؤ جی کٹو گے نا۔ اب جانتے ہیں لوگ، دیکھیں شفقت محمود صاحب کی کہاں سے سٹارٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور کتنے آگے گئے ہیں۔ میں تھوڑی سی بتا دوں، پیپلز پارٹی سے پائندہ سٹارٹ ہوا سیاست میں، اس کے بعد وہ ایک ذلت پارٹی بنی تھی، ذلت پارٹی اس کا نام ہم نے دیا تھا، ویسے وہ ملت پارٹی تھی، فروغ لغاری صاحب نے بنائی تھی، اس میں چلے گئے تھے۔ اس کے بعد وہاں سے نکلے تھے تو یہ مسلم لیگ نون کے پیڈ ایڈوائزر رہے ہیں، سی ایم پنجاب کے پیڈ ایڈوائزر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے، جی سر 2008 کے دور میں بتا رہا ہوں آپ، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر جناب یہ وہاں سے نکلے تو تحریک انصاف کو پیارے ہو گئے، تو اب تحریک انصاف چھوڑ دیں گے، مطلب ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کسی کو چھوڑ دینا، کسی کو اپنا لینا، یہ کوئی نئی گلا نہیں ہے۔ تو عمران خان جو ہے نا اس وقت کافی دل گرفتہ سے ہیں، اور ابھی تک تو آپریشن جو ہے وہ شروع نہیں ہوا، مگر لگتا یہ ہے کہ آج رات کو یا کل صبح تک وہاں پر پولیس باقاعدہ بڑھے گی، اور چیزوں جو ہے نا لوگ ان کو تلاش کرے گی، کہ عمران خان کا صرف گھر نہیں ہے وہاں پر ان کے رشتہ داروں کے بھی گھر ہیں، اور جو لوگ غائب ہیں کہا جا رہا ہے انہیں رشتہ داروں کے گھر چ لکائے، اپنے گھر چ نہیں رکھے۔ ظاہر ہے کہ اب اتنے دنوں سے 9 دن سے رولا بنا ہوا ہے، تو لوکی جڑے نے وہ پاگل تو نہیں نا کہ اتھی بیٹھے رہن گے، ادھر ادھر کیتے ہون گے نا، ٹھیک ہے، تو وہ ادھر ادھر جڑے کیتے نے انہوں نے لبنا ہے۔ اسی طرح سے کچھ 14 کے جڑے نسن کی کوشش کر رہے سن، پھڑے گئے عامر میر صاحب کے مطابق۔ تو یہ اس وقت معاملہ ہے، اور عمران خان کی جو ہے نا وہ حالت وہ بڑی ہی ایک عجیب و غریب سی ہوئی ہے، جہاں پر کارکن بار میلہ لگا سی، ہر وقت جناب لوشے چل رہے سن، جھینگا لالا ہم ہو رہا سی، ڈانس ہو رہا سی، حلوہ پوڑی پک رہی، کتے جناب افطاریاں چل رہی ہیں، کتے سحریاں چل رہی ہیں، ایک پورا منظر تھا نا بڑا نوجوانوں کو ورگلانے کے لیے بڑا ایک زبردست سینما بنا ہوا تھا۔ اب حالت یہ عمران خان کی کہ واجہ ماریاں بلایا کئی بار میں، کسے نے میری گل نہ سنی، وہ پوائنٹ جڑے نا مسلسل واضح مار رہے، نہ کو کارکن نہ کو لیڈر، سناب کلے ہی بیٹھے نے، تنگ آ کے صحافیوں نے بلا کے قصہ کھول کے دکھاندے نے، دیکھ لو میرے گھر کوئی نہیں گا، ٹھیک ہے۔ گھر کی حالت جو ہے وہ ویرانی ہے، مکمل طور پہ چھائی ہوئی، اور وہ سڑک ویران ہے۔ مرزا غالب کا مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا۔ تے انج دے حالات جڑے نا عمران خان دے بنے ہیں، اور میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ حالات ان کے مزید ہوں گے۔ مجھے وہ تصویر علی جدی کی یاد آ گئی، جیکب آباد جیل کے اندر بیٹھے ہیں، شدید گرمی ہوتی ہے، بتی اکثر چلی جاتی بھائن اتھے، اور جس حالت میں بیٹھے ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان اس حالت میں ان قریب کسی نہ کسی جیل دے پائے جان گے، مجھے ایسا لگ رہا ہے، میری سکس سینس یہ بات کہہ رہی ہے، انفارمیشن نہیں ہے میرے پاس، سکس سینس کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے غلط ہو جائے، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے میرے خیال کے بارے میں؟ جو بھی ہوگا لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔